لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب میرا ڈراپ شپنگ سے متعلق سوال ہے. آپ نے اپنی آڈیو میں کہا تھا کہ بائی ناؤ کی جگہ آرڈر ناؤ کر دیں تو وہ بھی جائز ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. جی ہاں, بائی ناؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی ہم آپ کو بیچ رہے ہیں اور آپ ابھی خرید لیں, حالانکہ وہ بھی آپ نے خود خریدی نہیں ہوتی. تو جو چیز آپ نے خریدی نہیں ہے, صریح حدیث ہے اس بارے میں. ہم مولویوں کو شوق نہیں ہے چیزوں کو ناجائز قرار دینے کا. اسلام کی تعلیمات ہیں, لا تبع ما لیس عندک. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس تو دو. میں پوری عربی میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. یہ ریفرنس سے بڑھ کر چیز ہے. لا تبع ما لیس عندک, آپ نیٹ پہ لکھ لیں لا تبع, فوراً حدیث آ جائے گی. جتنی حدیث کی کتاب میں سارے حوالے نکل کے آ جائیں گے جہاں جہاں یہ. تو لا تبع ما لیس عندک, نبی نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے, یعنی تمہاری ملکیت میں نہیں ہے, اس کو بیچ نہیں سکتے. پھر دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ملکیت کافی نہیں ہے, قبضہ بھی ضروری ہے. لیکن یہ قبضہ ضروری ہے موویبل چیزوں میں, منقولی اشیاء میں. جائیداد میں بیچنے سے پہلے قبضہ ضروری نہیں ہے. آپ نے ادھر زمین خریدی, آگے فوراً بیچ سکتے ہو اس کو, لیکن ملکیت اس میں بھی ضروری ہے کہ زمان ٹرانسفر ہو جائے, رسک آپ کا ہو کہ اگر وہ زمین کو نقصان ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اس کنڈیشن میں جب آئے گی تو آپ آگے بیچ سکتے ہیں. اگر اس کنڈیشن میں نہیں ہے, خالی فائلیں ہی گھوم رہی ہیں, پیچھے زمین ہی نہیں ہے, یا زمین ہے پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ, تو نہیں, پھر اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہوگا. تو لیکن جو منقولی اشیاء ہیں, ڈراپ شپنگ میں تو موویبل چیزوں کی ہی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو منقولی اشیاء میں آپ جب تک اس پہ قبضہ نہیں کر لیتے یا آپ کا وکیل قبضہ نہیں کر لیتا, اس وقت تک آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے. میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک فون ہے فولڈ 5, سیمسنگ کا فون ہے نا. آپ نے انٹرنیٹ پہ دکھایا یہ سیمسنگ کا فولڈ 5 ہے, اس کی اتنی قیمت ہے, پہلے آئیے پہلے پائیے. اس میں آپ نے لکھ دیا بائی ناؤ, ابھی مجھ سے خرید لو, حالانکہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. یا آپ نے سرینا مارکیٹ سے خرید تو لیا ہے لیکن رکھا ہوا بھی اسی کے پاس ہے, صرف فون پہ آپ نے اس سے خریدا, یا انٹرنیٹ پہ آرڈر بھیجا ہے کہ یہ میں تم سے خرید رہا ہوں, اس نے کہا تمہارا ہو گیا. سرے سے خریدا ہی نہیں ہے, یا خریدا ہے مگر قبضہ نہیں کیا. تو اب آپ بائی ناؤ کر ہی نہیں سکتے. اب آپ آرڈر تو کر سکتے ہو, آرڈر ناؤ, بھائی آرڈر کرو. آرڈر کا کیا فائدہ ہوگا, وہ بتائے گا میں لینے میں انٹرسٹڈ ہوں. تو آپ کیا کرو گے, سرینا مارکیٹ میں سودا ڈن کرو گے, بولو گے بھائی یہ موبائل میں نے آپ سے خرید لیا, 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا جو بھی ہے یہ میرا ہو گیا, اب مجھے اس پہ قبضہ کراؤ. قبضے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں وہاں سے قبضہ کریں, آپ اس کو یہ بول دیں کہ میری طرف سے فلاں شخص نمائندہ ہے, اس کے ہاتھ میں پکڑا دو. آئی بات سمجھ میں؟ یا ویڈیو بنا کے بھیجو, میرا موبائل دوسرے موبائلوں سے الگ ڈراز میں رکھ دو, الگ کر دو تھوڑا سا. اس کنڈیشن میں آ گیا کہ اب وہ موبائل اگر چوری ہوا یا کسی کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا تو نقصان آپ کا ہوگا, کیونکہ وہ موبائل اس نے آپ کو دے دیا ہے. وہ کہے گا بھائی آپ کی امانت ہے, یہ دوسرے موبائلوں سے میں نے ممتاز اور جدا کر کے یہ آپ کا ڈبہ یہاں رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے میں لاک میں لگا دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن اب آپ کا ہے. اب اگر چوری ہوتا ہے بھائی, ہاں اس کی اپنی غفلت سے چوری ہوا ہو کہ اس نے چور کے سامنے لے جا کے رکھ دیا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی غفلت سے چوری نہیں ہوا, ویسے ہی چوری ہو گیا, یا کوئی جا رہا تھا کونی لگی نیچے گر کے موبائل ٹوٹ گیا, تو نقصان آپ کا. اس کنڈیشن میں آ گیا, پھر آپ جس نے آرڈر ناؤ کہا تھا نا اس کو فون کرو, ہاں بھائی دلچسپی ہے, وہ کہے گا ہاں بائی ناؤ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ موبائل اب کس کا ہوا, اور یہ موبائل یہ بھی آپ کا ہوا, کیونکہ موبائل خریدا ہے اس نے, تو دل نہیں ہوگا اس کا. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, یہ شریعت نے جو اتنی پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ منافع خوری نہ ہو, مصنوعی سیل پرچیزنگ نہ ہو. جو آدمی پیسہ کما رہا ہے نا خرید و فروخت کر کے, وہ رسک بھی اٹھا رہا ہو, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے رسک کا مطلب کیا, 1 سیکنڈ کے لیے یہ موبائل اس کے رسک میں آ گیا تھا کہ اب اس کی جان روح ہٹکی رہے گی, ابے یار ڈبہ ادھر کر دیا اس نے, آگے میں نے کسی کو نہیں پہنایا نا, کسی کی کونی لگی گر گیا,
چھت گری, موبائل کو نقصان, ڈاکو نے ڈکیتی کر کے سارے موبائل اٹھا کے لے گیا, میرا بھی چلا گیا, تو آپ کی جان اٹکی رہے گی اس میں کہ یار اب میرا موبائل ہے یہ, لہذا اس کو جلدی سے پہنا دو کسی کو. تو اس کنڈیشن میں آئے گا تو اب آپ اس کو کہو گے بھائی یہ میں نے تمہیں بیچا, اب اس کی مرضی ہے وہ کہے خریدا یا وہ کہے آرڈر کینسل, یہ اس پر ہے. اگر آرڈر کینسل ہو گیا تو موبائل کس کا ہے بھائی؟ آپ کا ہے. پھر آپ دکاندار سے کہہ سکتے ہو یار بھائی ایک ریکویسٹ ہے یار آپ سے, تو یار یہ موبائل میں نے کسی کو پہنانے کے لیے خریدا تھا, وہ پہن ہی نہیں رہا, یار تو یہ واپس لے لے گا؟ اگر وہ کہتا ہے لے لوں گا تو ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نہیں بھائی اب تو اس کی قیمت ہی گر گئی ہے, 3 کا تھا, 1 گھنٹے میں ڈالر کے ریٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں, اب یہ 3 کے بجائے 2.5 کا ہو گیا ہے, اب میں نہیں لے رہا, تو وہ آپ کو لینا پڑے گا. تو یہ ہے ڈراپ شپنگ کا, آپ سمجھ گئے؟ تو اس میں عام طور پہ نقصان ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا بھی ہے. تو اس طرح سے آپ نے قبضے میں لیا, پھر آپ نے اس کو آگے بیچا. اور اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں بھائی کون ادھر سے خریدے, بعد میں پتہ نہیں وہ واپس لے گا نہیں لے گا, ڈاکو چور کچکا کچھ بھی نقصان ہو گیا, تو پھر آپ کو ایک اور طریقہ ہے, آپ 2 پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ چیز کو بکوانے کا. آپ پھر یہ بولو بھائی یہ موبائل ہے میں تجھے خریدواؤں گا اتنے کا, اس میں تو دلچسپی لے رہا, یہ نہیں کہو یہ میرا موبائل ہے, بھائی یہ موبائل تجھے چاہیے میں تجھے ارینج کر کے دوں گا, کتنے کا؟ اتنی قیمت ہے اس کی, ارینج کر کے دوں گا. اور ادھر آپ نے جو بیچنے والا ہے نا, جو مارکیٹ میں بیٹھا ہے, اس سے بات کر لی, بھائی جب میں تیرے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا, جتنے کا مال بکے گا نا اس میں اتنے % میرا کمیشن ہے, یا ہر موبائل پہ 5,000 مجھے چاہیے یا 10,000 چاہیے, جو بھی طے کر لو آپس میں, لیکن متعین ہو. لیکن اب اس میں چونکہ آپ کی حیثیت نمائندے کی ہے, رسک آپ کا نہیں ہے, تو پھر ہوگا یہ کہ جب بکے گا نا موبائل تو جو بیچنے والا ہے, تو اگر موبائل کسٹمر کے تک لے جاتے ہوئے راستے میں ڈاکوؤں سے چھن گیا تو آپ کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ جس کے آپ کمیشن ایجنٹ ہیں. اس کو بتانا پڑے گا بھائی میں تیری چیز بکوا رہا ہوں, یہ میری ہے ہی نہیں. تو جس کی چیز ہوتی ہے جب نقصان ہوتا ہے تو اسی کا ہوتا ہے کہ میں 2 پارٹیوں کے درمیان کیا ہوں؟ کمیشن ایجنٹ ہوں. تو پھر کلیئر کرے معاملہ, 2 نمبر ہی نہ کرے اس میں. بھائی ہم کسی کی چیز بکوا رہے ہیں, آپ کو ہم اتنے میں دلا دیں گے, اور پھر جو سیلر ہے جو بیچنے والا ہے آپ اس کو بھی بتا دیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے آپ کی ہے, میں بکواؤں گا اور یہ آرڈر آ گیا, آپ وہاں لے جائیں اس کو, اور اس کے بعد جا کے یہ سارا رسک آپ کا ہے. تو جو وہاں تک پہنچانے کے خرچے ہوں گے وہ بھی پھر آپ کے ہوں گے, بائکی آپ نے کروانی ہے. میں اگر کرواتا ہوں تو اس کے الگ سے چارجز ہوں گے, چیز آپ کی ہے, یا اس کو جو ہے نا جتنے بھی پھر اس کے پیسے بنتے ہیں بائکیا کے, وہ آپ کو الگ سے اس میں سے پروفٹ میں سے کاٹنا پڑے گا, لیکن سارا رسک آپ کا ہے. اب ڈراپ شپنگ میں ہوتا یہ ہے کہ 2 پارٹیوں کے درمیان آپ کمیشن ایجنٹ بنتے ہو, لیکن جو بیچنے والا ہے وہ ساری رسپانسبلٹی آپ پہ ڈال دیتا ہے. بھائی آپ کو ہم جب چیز پکڑائیں گے تو بس پھر آپ کی ڈاکوؤں نے چھین لیا, چوری ہو گئی, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. تو نہ آپ کمیشن ایجنٹ بن رہے ہو, نہ آپ خرید کے بیچ رہے ہو, تو درمیان کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. تو یا تو کمیشن ایجنٹ بنو یا چیز خرید کے بیچو. یہ کتنے طریقے ہو گئے جائز ہونے کے؟ 2. ایک اور طریقہ جائز ہونے کا اس معاملے کے, وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو. یہ موبائل ہے, فولڈ 6 ہے, فولڈ 5 ہے, یہ میں آپ کو 3 لاکھ کا کل بیچوں گا. آپ بکنگ کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میری طرف سے بکنگ ہے, میں خریدوں گا کل. تو وہی پہلی سے ملتی جلتی صورت ہے. تو آپ نے پھر سرینا مارکیٹ سے یا کہیں سے بھی مال اٹھایا اور اس کو آپ نے بولا یار یہ تم نے وعدہ کیا تھا لے لو, اگر لے لیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں لیتا تو پھر وہی پھٹیک کس پہ آئے گی؟ ساری آپ پہ, کیونکہ آپ خرید چکے ہو. اگر خریدا نہیں ہوتا تو بیچ نہیں سکتے تھے آپ. اس میں بھی کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں. آپ اس کو بولو میں تمہیں کل یہ چیز ارینج کر کے دوں گا, پھر آپ پارٹی سے جاؤ کہ تمہارا موبائل ہے, میں نے کسٹمر تلاش کیا ہے تو تم اس کو بیچ دو, مجھے اتنا کمیشن دے دو کیونکہ میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آیا ہوں. تو اس طرح سے انٹرنیٹ پہ بھی جائز ہے, ٹیلی فون پہ بھی جائز ہے, فزیکلی بھی کرنے ہو تو انٹرنیٹ پہ خرید و فروخت کا کوئی الگ حکام نہیں ہے شریعت میں. تو جو آف لائن
احکام ہیں وہی آن لائن خرید و فروخت کے بھی وہی احکام ہے. حلال کمانا نا اس زمانے میں تھوڑا سا ٹینشن والا کام ہے. انگریز ان تمام چیزوں سے آزاد ہے. وہ بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے, رسک نہیں لیتا, وہ رسک کسی بھی چیز کا نہیں لیتا. وہ کہتا ہے بس پیسے سے پیسہ بناتے چلے جاؤ. تو شریعت نے تھوڑا سا مشکل رکھا ہے تاکہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے نا وہ نیچرل ہو. یہ تمام قوانین شریعت نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں کہ پیسہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو. پیسے والا آدمی کچھ رسک لے, کچھ ٹینشن اٹھائے, فری پھوکٹ میں نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بن جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں, مالدار سے مالدار ہو جاتے ہیں, کچھ غریب سے غریب ہو جاتے ہیں. تو جتنی بھی شریعت نے حکام دی ہیں نا خرید و فروخت میں, ان میں دو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے. ایک یہ کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. جیسے جوئے کو حرام قرار دیا, اس میں خطرہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کروڑوں روپے جیتتا بھی ہے, کروڑوں روپے ہارتا بھی ہے, بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. اس میں یہ بہت نزاع کے بہت خطرات ہیں, اس لیے 1 روپے کے جوئے کو بھی حرام قرار دے دیا. اور دوسرا پیسے کی سرکولیشن وہ نیچرل رہے. تو یہ دو چیزیں کی وجہ سے شریعت نے خرید و فروخت میں ہمیں بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ کیا ہے کہ یہ حلال کاروبار, یہ حرام کاروبار. سمجھتے ہو؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.